کیجئے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث اس مسئلے کو ذرا کھول کر بیان کر دیتی ہے۔ سنن ابو داؤد میں روایت ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، وہ خوبصورت تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، حسن و جمال میرے نزدیک پسندیدہ ہے، میرے نزدیک حسن و جمال جو ہے وہ پسندیدہ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے اللہ نے کس قدر حسین حسن دیا ہے، حتیٰ کہ میں یہ نہیں چاہتا، میرے دل میں یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص مجھ سے بڑھ جائے، خواہ وہ جوتی کے تسمے ہی میں مجھ سے بڑھ جائے۔ تو حضور یہ تکبر ہے، یعنی حضور سید عالم نے ایک حدیث میں یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی کی بڑی چیز تو بڑی چیز، اس کے جوتے کی جو تسمہ ہے اس کو بھی اگر حقیر سمجھے گا اور اپنے جوتے کو اعلیٰ سمجھے گا تو فرمایا وہ بھی اس آیت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو ایک آدمی ڈر گیا اور حضور کے پاس پہنچا کہ حضور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ نے مجھے کتنا خوبصورت بنایا۔ کہا ہاں تم بڑے حسین ہو۔ کہنے لگا حضور اللہ نے مجھے مال بھی دیا ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں تم مالدار بھی ہو۔ تو کہنے لگے حضور لیکن میں، حسن تو اللہ نے دیا ہے، مال اللہ نے دیا ہے، لیکن میرے دل میں کسی مسلمان کا چھوٹا ہونے کا خیال نہیں، یہاں تک کہ اس کے جوتے تک کی بھی میں توہین پسند نہیں کرتا۔ تو حضور لیکن اللہ نے مجھے حسن دیا اور مال دیا ہے، تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں یہ تکبر نہیں ہے۔ تو عرض کی کہ حضور پھر تکبر کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تکبر حق کا انکار اور لوگوں کو گھٹیا سمجھنا ہے۔ حق کا انکار، اپنی پارٹی کا بندہ غلط ہے، قرآن کی روح سے غلط ہے، حدیث کی روح سے غلط ہے، دین کی روح سے غلط ہے، لیکن پھر بھی آ رہا ہے، یہ تکبر۔ متکبر کبھی حق کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ میرے اور آپ کے اندر یہ عادت ہے، ذرا غور کر لیجئے، اس کو بڑا سنجیدگی سے سمجھ لیجئے۔ تکبر کی بنیاد یہ ہے کہ وہ حق کو قبول نہیں کرے گا، ٹھیک بات کو کبھی قبول نہیں کرے گا، وہ ٹھیک کے بات کے سامنے جرح کرے گا۔ یہ جرح کرنا اپنے علو کی دلیل ہے کہ میں کیوں مانوں، یہ ہے کبر۔ اس لیے بنی اسرائیل جو برباد ہوئے، انبیاء کی اولاد ہونے کے باوجود برباد ہو گئے۔ اتنے قریبی اللہ کے محبوب کے من و سلوہ ان پر اترا اور وہ برباد ہوئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حق کے سامنے خلاف ڈٹ جاتے تھے اور حق کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو صحیح بات کو قبول نہ کرنا یہ تکبر ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کسی کو گھٹیا سمجھنا، یہی گھٹیا سمجھنے کی ایک رخ یہ ہے کہ آپ بات سچ کر رہے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں تم تو عجیب چھوٹی برادری کے ہو، تم کون ہوتے ہیں مجھ سے یہ بات کرنے والے؟ میں جیت کر الیکٹ ہو گیا ہوں اور میں یہاں کا ایم پی اور ایم این اے ہو گیا ہوں، کونسلر ہو گیا، تم کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے؟ تو وہ اب آپ کے منصب کو دیکھ کر بات کو تولے گا، اب وہ آپ کے نسب اور خاندان کو دیکھ کر بات کو تولے گا، وہ بات کو نہیں دیکھ رہا، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے تکبر۔ اور مومن وہ ہوتا ہے جو بندے کی شخصیت کو نہیں دیکھتا، بات کو دیکھتا ہے۔ اگر بات ٹھیک ہے تو وہ بات اگر اللہ کے کہے کے مطابق ہے تو وہ بندے کو نہیں دیکھتا، اللہ سے ڈر کر اس بات کو قبول کرتا ہے کہ یہ بات مجھ سے غلط ہو گئی ہے اور حق یہی ہے جیسا جناب فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا جو زمین میں فساد نہیں چاہتا اور زمین میں بڑائی نہیں چاہتا تو اللہ رب العالمین جل وعلا ان کو جنت عطا فرمائے گا۔